تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اور سارے بار بار کر رہے تھے، کیونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ویسے ہے ہی نا، کم سے کم اللہ چاہے تو آف کورس اللہ نے کی ہوں گی بے شمار 70,000 گنا زیادہ ان کو کر دے، لیکن کم سے کم بھی 10 نیکیاں ہیں نا، تو 10 لفظ ہیں، 10 حرف ہیں، تو 10 حرف پہ ہمیں 100 نیکیاں تو ملی ہی ہوگی نا الحمدللہ۔ تو اتنی پیاری بات لگی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا کرم کر دیا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے۔ کیونکہ ہم نے دیکھنا کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کبھی فتح نصیب ہوتی تھی یا اس طرح سے تو کیا کہتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ تو دونوں قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب جنگ بدر تھی، آپ دیکھیں انڈیا ماشاءاللہ 10 گنا بڑا ملک تھا، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کمپیئر اگر کریں تو جنگ بدر میں دیکھیں 313 صرف مسلمان تھے، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ 1000 لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ جو تھے اپنی آرمی لے کے آ رہے تھے۔ تو 300 ابھی تو مسلمان نئے نئے گئے تھے مدینہ میں، اور اتنے 2 ہجری کو ہوا ہے نا بدر ہوئی تھی، تو ابھی مسلمانوں کی آپ دیکھیں حالت یہ تھی کہ 313 کئی دفعہ 14 اور کسی کسی جگہ پہ 17 317 اس طرح سے آتا ہے، جو اینی وے جتنے بھی تھے تو 300 کے قریب بھی تھے نا۔ اب دیکھیں مسلمان صرف اتنے تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اونلی 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ تھے۔ تو دیکھو باقی جو 313 ہی چلو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو 140 لوگ اگر دو بھی ایک اونٹ پہ بیٹھتے تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ جا رہے تھے؟ اب حالات اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ کیا حالت تھا، لیکن ایمان کا جذبہ کتنا ہائی تھا، تو کیا پھر ہوا تھا؟ تو ان کے پاس صرف 8 تلواریں، ادھر دشمن جو آ رہا تھا وہ کتنا تھا؟ 1000 دشمن تھا، اور یہاں پہ کیا تھا؟ 8 تلواریں تھی صرف۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی۔ جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اپنی جو بھی تیاری تھی کہ کہاں پہ کون سا دستہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا کیا تھا؟ یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے نا، کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اس رقت کے ساتھ، اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، وہ کیونکہ جب بندہ آپ سوچیں ہچکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ چادر جو ہے ان کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھاما اور انہوں نے کہا کہ بس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے۔ یہ حال تھا، کیونکہ دشمن کا مقابلہ، اتنے بڑا دشمن تو سامنے تھا نا، اور وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اس کے باوجود آپ ان کی دعاؤں کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کیسے وہ دعا کریں۔ اور دوسری طرف غور کرنے کی بات، دوسری طرف ابو جہل جو اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے، اس میں کیا تھا؟ ناچنے گانے والی عورتیں جو گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی۔ ادھر اللہ کا ذکر موٹیویٹ کر رہا تھا، ادھر ناچنے اور گانے والیاں موٹیویٹ کر رہی تھی۔ یہ بات بہت سوچنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم اصل میں دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا، کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد احد آئی تھی، 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پڑھ کے دیکھیے۔
کہ وہ جو درا تھا نا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا تو تب بھی تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا. اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے. کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہوگی. دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسے نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی. تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا. اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ دونوں چیزیں بتا دینا. جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا. انہ کان توابا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے. تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کا اتنا جھکا ہوا، اتنے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے. یہ فاتح تھے. تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے. اور مجھے امید ہے جب ماؤں کے سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیوں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے. لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے. آنیسٹلی کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارے پاکستان میں بھی سلامتی رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انڈیا میں بھی سلامتی رکھے. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس وقت آج آپ یہ بات اچھے سے سمجھیں گے کہ کسی ایک انسان کا غلط فیصلہ، کسی ایک انسان کا غلط فیصلے کا حکم دے دیا نا، تو دوسری طرف جو بے گناہ بے انتہا لوگ مارے جاتے ہیں، وہ یہی بات ہے کہ پوری امت کا قتل ہو جاتا ہے، پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. ادھر بھی بے گناہ مریں گے، ادھر بھی بے گناہ مریں گے، فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں میں رکھے، اپنے جوار رحمت میں رکھے. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث ہے، ہمیشہ کی طرح حدیث ساری پیاری ہے الحمدللہ. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا میں نے آپ کو بلکہ ایک ہاں نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. اچھا بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت پریشانی، سخت مشکل میں ہوتے تھے تب وہ جو دعا مانگا کرتے تھے. تو مشکلیں تو ہماری سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی حالت میں آتی رہتی ہے نا، تو اس لیے اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیے اور یاد کر لیجئے. تھوڑے سے ورڈز مشکل ہیں لیکن ہو جائیں گے انشاءاللہ یاد. کہ رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے آتی ہوں؟ کہ جہد البلائی، سخت مصیبت، سخت مشقت سے. اب دیکھیں کہ مشقت جو ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو بوجھ ہمارے اوپر پریشانیوں کا اور ذمہ داریوں کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں
تو ان کی خدمت کرنے کا جو موقع ملتا ہے ہم لوگوں کو، کیونکہ اب نئی نسل میں آپ دیکھیے انہوں نے جاب پہ بھی جانا ہے، ان کے بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، پھر کئی دفعہ بیمار، گھر کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بڑی مشکل پڑتی ہے کہ انسان جو ایک مطلب گھر کی جو ایک بیٹی فار ایگزامپل، یا ایک بیوی ہے یا ایک بہو ہے، یا جس کے اوپر یہ مشقت پڑتی ہے نا، اس کا سانس بھی نہیں نکلتا، اتنی مشکل، ابھی ایک کام سے نکلے دوسرے کام میں، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس لیے اجر بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اجر بھی بہت بڑے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ اللہ نہ کرے بڑی عمر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے بیوی اتنی بیمار ہو جاتی ہیں، اور وہ میاں بیوی اکیلے ہیں، بچے باہر جاب پہ چلے گئے، گھر علیحدہ ہو گئے، اس طرح سے، اور وہ اکیلے رہ گئے۔ اب وہ جو ایک بندے پہ وہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں، وہ جہد البلا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کئی دفعہ اب چوائس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ اب کے وہ کہتے ہیں نا جوڑ جوڑ میں بندے کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو پڑتی ہے تو اس کو نبھانا بھی پڑتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ وقت سے پہلے دعا مانگو کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں من جہد البلائی، کہ سخت مصیبت اور سخت مشقت سے، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ کہتے ہیں بدبختی کو پا لینے سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق چھین لے بندے سے، ایسی بدبختی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدبخت انسان جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ بدبختی پتہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ایسا ظالم بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ہدایت کی توفیق ہی چھین لے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وسوء القضاء، اور بری تقدیر سے، کہ وہ دعا مانگا کرے یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو غائب نہیں جانتی ہوں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یوزلی دیکھیں جب بچوں کے لیے بھی ایون دعا کرتے ہیں تو یہ مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار ان کو دین کی طرف بھی امتحان میں ڈالے بغیر لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ شاید بندہ واپس آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر بلٹ ان نیکی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ابھر آتی ہے کئی دفعہ، کیونکہ ایک خالص انسان تھوڑا ہوتا ہے اندر سے، اس کو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میرے میں نے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے۔ اور کئی دفعہ پتہ ہے کوئی اتنا ہیوج دکھ آتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی، اور ہدایت تو کتنی بڑی خیر ہے، آخرت کی خیر مل جاتی ہے اس دکھ میں سے، تو بندہ بعد میں سوچتا ہے کہ اللہ اکبر، وہ ایسا مجھے دکھ آیا تھا کہ میں تو پریشان، میں سوچتی تھی کہ میرا سانس بھی نہیں نکلے گا، تو اس دکھ نے مجھے کتنی خیر دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹی چیز سے آئے گا یا تھوڑی بڑی سے آئے گا، لیکن جب وہ اس پہ جم جاتا ہے نا، وہ نہیں آتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، پھر وہ حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑنا یا نیکی کی طرف نہیں مڑنا، اس کو ہدایت نہیں نظر آنی ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار اگر میری تقدیر میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے یا میری اولاد کی، تو یا پاک پروردگار آپ تو کرم کرنے والے ہیں، آپ اس کو بدل کے اس کو نیکی میں بدل دیں، اس کو بہتری میں بدل دیں، اس کو رحمتوں میں بدل دیں، اس کو برکتوں میں بدل دیں۔ یا پاک پروردگار ایسا رزق عطا کر جو برکتوں والا ہو۔ کئی دفعہ ملینز آف ڈالر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں، لیکن وہ نکلتے پھر ایسے زور و شور سے ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو برکت مانگا کریں کہ یا اللہ جو بھی چیز تو نے عطا کی، جو نعمت تو نے عطا کی ہے نا، اس کو برتنے کا بھی موقع دے اور اس میں برکت بھی ڈال دے کہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے، اور اس میں میرا دل بھی مطمئن کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہی دعا آپ اپنی اولاد کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگا کریں۔ اور اس کے بعد ہے وشماتۃ الاعداء،
اور دشمنوں کے خوش ہونے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اب یہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب دشمن ہے تو ان کے لیے ہم وہ تو آف کورس جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو یہ اس میں بھی آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن جو ہوتے ہیں نا کئی دفعہ اپنے گھر میں بھی دشمن ہوتے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہماری دوستیوں میں دشمنی ہو جاتی ہے, رشتہ داریوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, اور ہم لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس بات کی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے دعا مانگے کہ میرے دشمن کے خوش ہونے سے. ہم نے وہ دعا بھی میرا خیال ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتائی تھی نا, اللہم انی اعوذ بک من جار السوء والی جو تھی, اس کے اندر تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب والی تھی, کہ ایسے خامن سے جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے, ایسی اولاد سے جو میرے لیے ومن والد یکون الی ربا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی ارا حسرتن دفنہا وازرا سیئتن ازاہا. اتنی پیاری دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے, یا اللہ مجھے بچا کے رکھنا کہ جو میری برائیاں اگر دیکھے تو سارے لوگوں میں بتا دے, کیونکہ دوستی تو رازدار ہوتے ہیں نا. اور اگر میرے میں کوئی اچھائی چیز دیکھے نا تو اسے اپنے تک ہی رکھے, اپنے پاس ہی دفن کر لے کہ کسی کو نہیں بتائے کہ یہ اچھا ہے. تو ایسی چیزیں اب اللہم کی دعائیں جب ہم پڑھتے ہیں نا, آنیسٹلی لگتا ہے کہ میرے لفظ کیا ہوں گے. مجھے یہ ایک بات کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی لمبی سٹوری سنانی پڑتی ہے, یا اللہ یہ, یا اللہ یہ. اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھتے ہیں اتنا پیار آتا ہے کہ اتنی سی بات میں اتنا بڑی چیز رسول اللہ نے بتائی کہ مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اچھا اب ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں نا دعائیں, اب ساری تو نہیں یاد رہتی ہیں. میں جب عمرے پہ بھی جاتی ہوں تو میرا کام کیا ہوتا ہے, یہ ایپ ہے نا, ایپ کا نام صراط المستقیم نہیں, میں آئی تھنک آئی ول شیئر ود یو. اب میں ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر دوں گی, آپ اسٹوڈنٹ کو سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ایاک نستعین یا ایاک نستعین, بالکل ٹھیک ہے, یہ والی ایپ ہے, آپ ایپ اسٹور میں سے جا کے دیکھ لیجئے گا. اس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اوپر دعائیں ہیں عربی میں, نیچے اردو میں ہے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ میں پہلے اللہ ربنا والی دعائیں کھولتی تھی تو اس کو آگے اردو میں پڑھتی جاتی تھی, اردو میں پڑھتی جاتی تھی ساری کی ساری دعائیں, اور مانگتی جاتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور جو دعا لگتی تھی نا کہ یہ اپنی ہے تو اس میں اور بھی اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ پھر اللہم کی کھولتی تھی, پھر اللہم کی ساری دعائیں 60 آئی تھنک 60 یا 70 دعائیں ہیں. وہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے whenever you have a time کہ آج میں نے بس, آج تو دل چاہ رہا ہے کہ بس نماز میں نا اس کے بعد میں نے اٹھنا ہی نہیں, میں نے دعا مانگنی ہے. تو وہ پھر آپ اس طرح سے کیا کریں, بہت اچھی لگے گی آپ کو, کہ آپ کو لگے گا ہائے یہ بھی کہنا چاہتی تھی, ہائے یہ بھی بات کہنا چاہتی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو یہ بھی مانگنا چاہ رہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی چیز ایسے لینا چاہ رہی تھی. تو آپ کو ساری اس میں مل جائیں گی. تو اس سے ایزی وے ہے, ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو دل کو اس وقت لگی ہوتی ہے نا وہ 1-2 چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں, باقی ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں. تو چلیے جناب اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرح. سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 انشاءاللہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری سورہ ہی اتنی پیاری ہے. آج کا سبق بھی میں آنیسٹلی اللہ کرے کہ میں اتنا کر لوں جتنا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا, لیکن ایک ایک آیا, جیسے میں نے بتایا تھا آیا نمبر 90 جو پورے قرآن کی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ پورے قرآن کی جامع ترین آیا ہے. تو اس کو کیسے آگے گزاروں, دل ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر, ایک ایک لفظ اتنا پیارا ہے کہ اس کو دل چاہتا ہے کھول کھول کے, کیونکہ عمل کرنا ہے نا ہم نے. اس لیے تو کوئی نہیں پڑھنا کہ بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا چلو ثواب مل گیا, ایک ایک حرف پہ اتنی نیکیاں مل گئی چلو اب آگے جائیں. ہم نے تو یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ یا پاک پروردگار یہ آیا میری عمل میں ڈھال دے, عمل میں اسی طرح سے ڈھلے کہ جب ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ چیزیں نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو اس آیا کو پورے قرآن کی جامع ترین آیا کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے کرنی ہے, اور یہ 3 چیزیں ہیں اس کو آپ نے نہیں کرنا. اور اسی چیز کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پچھلی 3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, یأمر بالعدل, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, والاحسان, اور احسان کا, وایتاء ذی القربی, اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ قرابت داری کو دینے کا حکم دیتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا, تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دیتی ہوں واپس کہ اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اپنے 3 لیئر بنا لیں. ٹھیک ہے, ایک یہ درمیان میں ہے, یہ درمیان والی عدل,
اس کے اوپر والی احسان اور اس کے نیچے والی ظلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس کو تم برابر کرو، ٹھیک ہے. اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تم برابر کی زیادتی کر سکتے ہو، تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گناہ ہو رہا ہے. ہاں اگر تم معاف کر دیتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ پھر تمہارے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں، پھر تو تم ایک اور لیول پہ چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے. اگر یہ والا احسان کا ہے کہ جتنا تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی تم نے اس سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ نیکی کی ہے. اگر تمہارے ساتھ کسی نے گناہ کا کام کیا، غلط کیا، تمہارے اوپر کچھ بھی مطلب آپ سوچ لیں کہ غلط کیا، آپ نے بڑا دل کیا اور آپ نے کہا کہ دفع کرو جی، میں کیا کرنا ہے اس بات کو، میں نے اللہ تیری خاطر میں نے معاف کیا. ایسی والی چیزیں نا جب کبھی مشکل میں آتے ہیں نا تو ان چیزوں کا واسطہ بھی دیا کرے، کیونکہ اعمال کا واسطہ تو دے سکتے ہیں نا، تو اس وقت دیا کرے. یا پاک پروردگار اس وقت میرا دل وہ کہتے ہیں نا پیسز ہو گیا تھا، ٹکڑے تھا، میرا دل بھی آنسو رو رہا تھا اور میں نے تیری خاطر یہ بات کو معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. یا اللہ اس بات کا واسطہ دیتی ہوں میرا یہ والی میری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لے. تو یہ احسان نا ایسی دعاؤں کے لیے رکھا کرے. اچھا خیر، اب اس سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہ ظلم ہے، اس سے نیچے آئیں گے تو ظلم ہے. تو یہ 3 درجے آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینے ہیں. اچھا اب وہ 3 چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منع کی ہیں، حکم دیا کہ یہ نہ کرنا. اب یہ ہم سورہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مکی دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پوری کے آپ صورتیں پڑھیں گے، آپ کو شرک نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، مین یہ 2 چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹھکا دیا تھا. اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اس کے بعد جب احکامات آنے شروع ہوئے نا مدینہ میں، کیونکہ سارے تبھی تو آزاد ریاست بنی تھی، تو اس وقت سارے احکامات آنے شروع ہوئے تھے جس میں آپ 5 وقت کی نمازوں سے لے کے اور پھر آپ پردے کا حکم اور سود کا حکم اور ساری چیزیں. اس وقت پھر مسلمان پورے تیار ہو گئے تھے کہ سمینا و اطاعنا، کہ اب ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، کیونکہ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی زور سے اندر جم گئی ہوئی تھی کہ ان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھا. اب دیکھیے مکی دور میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں تمہیں روکتا ہے کس سے؟ بے حیائی سے. اب اس چیز کو ہم دیکھیں، کیونکہ ڈر پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ فحاشی سے رک جاؤ، اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ جب آپ کسی پڑھے لکھے بندوں سے بھی بات کریں گے نا، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کا منع کیا ہے تو یہ تو فحاشی میں آتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، ہے نا. تو اس لیے آپ کو تھوڑا سا میں اس کو ڈیپتھ میں سمجھا دوں تاکہ آپ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت میں آخری ٹائم پہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ حرام کا لیبل چینج کر کے اس کو حلال کر دیں گے، لوگ حرام چیزوں کے نام چینج کر دیں گے اور ان کو وہ حلال بنانے کی کوشش کریں گے. تو وہ آج کل آپ بڑے آرام سے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی اگزامپل جو ہے، میں پھر آپ کو یہ کہوں گی کہ جو مہندیاں مکس ہوتی ہیں اس میں آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو بینہ بیان نظر آئیں گی. اب دیکھیے حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہ سورت آل اعراف جو ہے یہ بھی مکی دور کی سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 33 میں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. حرام پہلے ہم نے دیکھا تھا سورت مائدہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کھانے والی چیزیں جو تھی نا اس کی لسٹ دی تھی کہ یہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، اوپر سے گر کے کوئی جانور مر جائے اس کو کھانا حرام ہے، وہ ساری کھانے والی چیزیں حرام تھی. سورت آل اعراف کی آیہ نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہماری ڈے بائی ڈے زندگی میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا. ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے بس ایک سور کھانا حرام ہے، باقی سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی معاف کر دینا، کوئی اتنا بگ ڈیل نہیں ہے. اب دیکھیں اس سورہ میں، اب میں وہاں پہ آپ کو لے کے جاتی ہوں کہ یہی فحاشی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ، اے لوگو، اللہ نے فحاشی کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ ظاہری طور پہ تم کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، خواہ تم چھپ کے کرتے ہو. اب فحاشی ہے کیا؟ اب ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
सूरत इसरा की आय नंबर 32 में फरमाया वला तकरबु जिना, ए लोगो जिना के पास भी ना फटकना, इन्नहु काना फाहिशतन, कि बेशक यकीनन वो बेहयाई है, वसा सबीला, और बड़ा ही बुरा रास्ता, उसके पास भी ना जाना। तो हर वो काम जो आपको इस लेवल पे लेके जाता है वो सारे का सारा हराम में आ जाए। आप दूसरी बात आप हदीस में देखिए, मैं ऑनेस्टली बाज अहादीस जो है ना उनको ऑन एयर, जब क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे सामने ऑडियंस में से कौन कौन है, तो मैं इस तरह से वो हदीस के वो वर्ड्स भी नहीं प्रॉपर बोल सकूंगी। आपसे मैं ये कहूंगी कि आप देखिएगा, बुखारी की हदीस है 6243 एंड 6612, और आप इसकी शरह भी कोशिश कीजिएगा, उसकी डिटेल जैसी होती है ना, जैसे हम तफसीर कुरान की कर रहे हैं, हदीस की शरह होती है, वो भी पढ़ के देखिएगा। ये दोनों नंबर आप नोट कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक्सप्लेन क्या किया था, तो हमें इसलिए कि हमें अगर पता होगा कि अल्लाह ने तो हराम कर दिया, तो खुदा ना करे कि मैं ऐसी चीज तो नहीं कर रही हूँ, तो अच्छा इसकी डिटेल क्या है, इसके फ़ाहिशी में क्या क्या चीजें आती, ये देखना तो फिर जरूरी होगा ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो दो मैंने आपको नंबर हदीस के बताए ना, उसकी थोड़ी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लोगों, आंखों का जिना यह है कि तुम गैर महरम को देखते, जुबान का जिना यह है कि तुम गैर महरम से गुफ्तगू करते हो, और आपको पता है ये दोनों चीजों में किस तरह का देखना और किस तरह की गुफ्तगू भी है। और दिल का जना ख्वाहिश और शहवत है, और शर्मगाह इसकी तस्दीक कर देती है या उसको झुटला देती है। इसको अब आपने बहुत गौर से डिटेल से देखना है कि आखिर ये कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस जगह पे हैं, वो जगह इन चीजों को प्रमोट करती हैं, वहां तक लेके जाती हैं कि नहीं लेके जाती। तो आपको काफी चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया था ना कि इन्नमा हरम रब्बी अल फवाहिश, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और नंबर 2 पे वल इस्म, और इस्म क्या होता है कि किसी की हक तलफी करके गुनाह के काम, कोई भी गुनाह के काम है वो तो आपको खैर पता ही है, हर तरह का गुनाह का काम जो है ना वो भी अल्लाह ने हराम कर दिया। वल बगी बगैर हक, और बगी जो है ना किसी का भी जान, माल और उसकी इज्जत, उसके खिलाफ कोई भी कदम उठा, किसी पे तोहमत लगा देना, किसी पे अल्लाह ना करे किसी पे इल्जाम लगा देना, किसी की चुगली लगा देना, किसी पे झूठा इल्जाम लगा देना, किसी के बारे में इधर उधर बात करना, किसी के पैसे हड़प कर जाना, किसी को गलत चीज बेच देना, किसी के बारे में उसके राज जो तुमने लिए होते हैं, किसी दोस्त ने बात बताई वो किसी को बता देना, उसमें सारी चीजें आ जाती। और फिर आगे इसी आयत पे खुद आप पढ़ लीजिएगा, आयत सूरत आल राफ की आयत नंबर 33 है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ऐसी चीज जो अल्लाह के बारे में झूठ मतलब बात तुम करो कि नहीं, अल्लाह ने तो कोई ऐसा कुरान में नहीं लिखा। अक्सर आप देखेंगे, आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे ना कि देखो ये गाना बजाना, ये गैर महरमों के सामने डांस करने, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माओ को देखना, पीछे बाप वीडियो बना रहे होते, सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश। अगला आपको कहेगा ये तो ख्वाहिश में आता ही नहीं है, तो फिर उधर क्या करोगे? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। आप पे भी बनता है कि आप खुद भी जाके इसकी डिटेल देखें और अच्छे से समझें कि अल्लाह के बारे में ऐसी बात करनी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख्वाहिशी कहा है तो इसमें ये चीजें नहीं आती, झूठ बोल दें। और फिर पांचवी चीज अल्लाह ने हराम क्या किया कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक बना दें, अपने नफ्स को शरीक बना देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में फरमाया है कि ए लोगो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आमिनू ईमान ले आओ, अमल भी तो करो ना जो कर रहे हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि कुरान उतरा ही अमल के लिए। अब जब हमें इतनी डिटेल में खोल के ये छोटी छोटी चीजें ना, क्योंकि बड़े लेवल पे तो देखिए हमारी जिंदगियों में वो लेवल तो थोड़ी आ रहे हैं, हम तो अपने घरों के लेवल पे ही देखेंगे ना कि अच्छा जी हमारा घर है, फिर हमारे रिश्ते हैं, बहन भाइयों की तरह से उधर से रिश्ते हैं, इधर ससुराली रिश्ते आ जाते हैं, फिर इन दो रिश्तों के दरमियान में फिर दूसरे खानदान उसके अंदर आते हैं, तो फिर हमारा रवैया क्या होना है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया कि तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी करो।
نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جگہ ہمیں گائیڈنس دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ دیکھیں نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو جو انسانیت کو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی چھوڑ دیا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمبر 1 یہ کہا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور وہ لوگوں تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور برائی سے. برائی اب بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہر طرح کی برائی جو بھی آتی ہے اس سے، والبغی، اور زیادتی سے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو. اب اس کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں قرآن پاک میں نا ڈفرینٹ صورتوں میں، اب ہر سورہ کا میں حوالہ تو یہاں پہ نہیں دے سکتی آپ کو، لیکن میں ہر سورہ میں سے وہ جو جہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، اور وہ انہی میں آتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام کر دیا، اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یہ نہ کرو. تو کس چیزوں میں کہ حد سے نہ بڑھنا، بخل نہ کرنا، بہتان کسی پہ نہ لگانا، لوگوں فساد نہ کرنا، چغلی، غیبت اور حسد نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، ملاوٹ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، جوا اور جھوٹ اور مذاق نہ اڑانا کسی کا، ریاکاری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی کے خلاف سازش نہ کرنا، رسوا نہ کرنا کسی کو، کسی کا نام نہ بگاڑنا، عہد شکنی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، انتقام نہ لینا، چوری، ڈاکہ اور پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی کا مال غصب نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. اور اس طرح سے قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں. یہ ساری کی ساری میں قرآن کی آیات کے وہ ورڈز آپ کو بتا رہی ہوں اردو میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہم لوگوں کو، ایک ماں کیا تربیت کرے گی. آنیسٹلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری کہ دیکھو یہ چیزیں تمہیں نقصان دیں گی، تو یہ ساری چیزیں دیکھو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کون سی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو تکلیف نہ دینا، ایسے کرو گے تو میرے بندے کا حق مار دو گے. اور اگر میرا بندہ مظلوم ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایون وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کافر بھی ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی بھی ہے، پھر بھی مظلوم جو ہے نا اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا سے خود آ جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. کسی پہ ظلم نہ کرنا. اور یہ چیزیں اپنے آپ کو بار بار سمجھانی پڑتی ہیں کہ ہم کہاں ظلم کرتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق نہیں دیتے، وہ ظلم نہیں ہے کیا؟ ہم مسلمان ہو کے، کلمہ گو ہو کے کلمے کا حق نہیں دیتے، کیا ہم ظلم نہیں کر رہے؟ تو یہ چیزیں تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا. لیکن دیکھیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو بھی. آج کل کی دنیا میں دیکھیں جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا ہے تو ہمارے ارد گرد ہر ایک کی زندگی میں قرآن نہیں کھلا ہوا. آپ تو بہت نصیب والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے اور مجھے بھی توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اب بھی ایسے تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ سن رہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ میں، اپنی ذات میں اپنے آپ کی صفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پھر غلطیاں ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ سوچ لیجئے گا کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہے نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح ان میں پھونکی تھی، ہے نا. اور سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا اور کہا کہ دیکھو اس ایک درخت کا پھل نہ کھانا. کھا لیا تھا نا، شیطان کم بخت نے ان کو بہکا دیا تھا نا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ فوراً ہی انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی دی. یا پاک پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں ہی ظالم ہوں، یا پاک پروردگار مجھے معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف معاف کیا، نبوت عطا کر دی. معافی اتنی بڑی بات ہے. ایکسپٹڈ، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ اس کو نہیں پتا چلا، آپ تو جانتے ہیں یا پاک پروردگار آج مجھے سمجھ آ رہی ہے، میرے پاس اب وقت اتنا نہیں ہے، یا پاک پروردگار بچے بھی بڑے ہو گئے، یا اللہ میں کیا کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا یا پاک پروردگار. اور پھر ہمیں تسلی پتہ کہاں ملتی ہے؟ سورۃ کہف سے ملتی ہے، وہ جس میں ہم نے پڑھا تھا نا اس کا باپ نیک آدمی تھا، رائٹ، تو مر گیا تھا، باپ زندہ بھی نہیں تھا، اور اس کی نیکی اس کے بچے کے آگے آ رہی تھی نا، جو بچہ زندہ تھا. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہمارے بچوں کے آگے آئیں گی.
جب کبھی وہ اللہ نہ کرے ایسی مشکل میں آئیں گے. تو اس لیے بس یہ کوشش کریں, اب ٹائم کم ہے نا, یا اللہ دعائیں کر کے اتنا ذخیرہ تو اکٹھا کر جاؤ کہ میرے بعد میرے بچوں کو اور ان کی اولاد کو یا ان کی اولاد کو یا پاک پروردگار کبھی مشکل آئے تو میری یہ دعا ان کے سامنے آ جائے. اور وہ دعا کون سی سامنے آئے گی؟ جو احسان والی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا, وہ چھپی ہوئی نیکیاں جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر کے یا اللہ ان کے بدلے یہ کر دیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دیکھیں کتنا پیارا سبق ملتا ہے نا قرآن. آنیسٹلی ایسے لگتا ہے کہ ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی جس کو کہتے ہیں کہ ساتھ لگا لو. تو یا اللہ اتنی پیاری باتیں آپ نے ہمیں بتا دی ہیں, بس ہمیں توفیق عطا کر دیں یا پاک پروردگار کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بھی بن جائیں. آمین ثم آمین. وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا یعظکم, کہ نصیحت کرتا ہے تمہیں لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت پکڑو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہ ہمیں نصیحت کیا ہوتی ہے؟ تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ بھائی یہ بھی اتنی پیاری آیا ہے اور اتنی لمبی ہے کہ مطلب لمبی مینس کہ ایکسپلین کرنا اتنا لمبا ہے. تو اب آپ ٹیسٹ جو ہے نا, اگر 5 آیات نہیں پوری ہو تو خود ہی سے دے دیجئے گا. میں دیکھوں گی کہ آپ اتنے کب سے تو ساتھ میرے لگے ہوئے ہیں نا آپ لوگ. انشاءاللہ 14 پارے پہ آگئے. اگلی آیات جو ہے نا وہ ٹیسٹ دینے سے پہلے ایک دفعہ گو تھرو ہو جائیے گا. آئی ہوپ انشاءاللہ آئی کین ڈو اٹ. اچھا جی, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 91 میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ, اے لوگو اللہ سے وعدوں کو, عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیے ہیں, اذا تم جب تم عہد کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ غور یہ کریں کہ وہ کون سے عہد ہیں. یاد کریں ذرا, سب سے پہلا کون سا عہد کیا تھا؟ ہم نے وعدہ الست کیا تھا, پھر ہم بھول گئے ہے نا, سارے بھول گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے نبیوں کو, رسولوں کو, کتابوں کو, نیک لوگوں کو جن کو بھیجا, اور اب کون ہے؟ میں اور آپ, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایک بندہ دائی دین ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو یاد کراتا رہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ گواہیاں ہوں گی, تو پھر ہم نے تو گواہیاں جب پڑھیں گی کہ انہوں نے ہمیں نہیں پیغام دیا تھا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ عہد کیا کیا ایز اے مسلمان؟ وہ تو ہم نے وعدہ اللہ صدر کیا تھا نا. پھر ہم دنیا میں آ گئے. دنیا میں جب ہم آئے تو ہم نے کیا عہد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ یا پاک پروردگار دیکھیں آپ اور میں کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اچھا جی ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو بس اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں جنت مل جائے گی. ایسا تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کلمہ ہے کہ ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضالین والے لوگ یہ کلمہ پڑھیں تو وہ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں, جنتی لوگوں میں شامل ہوئے. رائٹ, اگر کوئی کافر پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اگر ایک باپ اگر یہ کلمہ گو ہے اور اس کا بچہ نہیں مانتا, اس کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. ہماری بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے نہیں ہو سکتی جو کلمہ گو نہیں ہے نا یہ بات. اور کوئی بھی آپ چیز دیکھ لیجئے کہ اتنے بڑے بڑے اجر صرف منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مل جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی عقل مند, تھوڑی بھی عقل ہوگی, یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ایک جو مسلمان نہیں ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو جی یہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جی یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل کے ادھر چلا جائے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے یہ نہیں سیکھا ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ ہمیں بتایا. اس میں جو الہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ, کہ ہم مانتے ہیں کہ جس الہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے, خالق بھی ہے, ہماری دعائیں سننے والا ہے, ہمارا سب کچھ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میری زندگی کے ہر فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا, آپ دیکھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ المائدہ کی آیہ نمبر 47, اب 3 آیات دیکھیے گا, 44, 45 and 47. اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ,
اور تم میں سے جو نہ فیصلے کرے گا بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل، غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو اپنی فیصلے کیا کرتے ہیں، ہم نے حکومت کے فیصلے کوئی نہیں کرنے، نہ تو ہم عدالت میں بیٹھے ہیں، نہ ہم جج ہیں، رائٹ؟ ان کے لیے بھی یہی ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہماری زندگی کے فیصلے جو ہم گھروں میں کرتے، جو صبح اٹھتے ہیں ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا، ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بما انزل، کیا نازل کیا، اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیوں کے فیصلے نہیں کریں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ ہیں۔ دیکھیں ہم کی ضمیر دوبارہ بیچ میں آنے کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ زور دینے کے لیے کہ وہی تو لوگ ہیں جو کافر، یہ بنتا ہے اس کا ترجمہ۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 47 میں اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے نا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ تو کدھر جائیں گے آپ مجھے بتائیے؟ کیونکہ یہ آیات ہم اپلائی اپنی زندگیوں میں تو کرتے کوئی نہیں، ہمیں لگتا ہے یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کافر نہیں مانیں گے یا جو اہل کتاب نہیں مانیں گے یا فلاں نہیں مانے گا، جو بھی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ اتنی آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی ہم عہد کرتے ہیں، عہد تو کسی بھی قسم کا انسانوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْقُضُوا، اور نہ تم توڑو ایمانا، قسموں کو، بعد توکیدہا، کہ جب ان کو تم پکا کر لو۔ قسمیں کب کھاتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ ہی دے، اگر توڑنے والی قسم ہوتی ہے نا، دل کے اندر ہوتا ہے کہ اچھا کیونکہ قسم کھائی ہے تو اگلے نے یقین کر لیا۔ اب چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی ہوتا ہے کہ کسی دوست کی بات ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں نہیں قسم سے میں کسی کو، وہ بیچاری اپنا دل کا راز بتا رہی ہوتی ہے، دکھی ہوتی ہے، وہ بتا رہی ہوتی ہے دیکھو کسی کو نہ بتانا، نہیں قسم سے میں نہیں بتاؤں گی، قسم کھا رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد فوراً کسی اور کو فون کریں گے اور اسے بات کرتے کہتے دیکھو تو نہ بتانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے بڑی باتیں، لیکن کیونکہ اتنی نارم ہوتی ہے نا تو اس کی برائی ہمیں نہیں لگتی ہے اس طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان سے عہد کر لو، قسم پکی عہد کر لو، تو پھر اس کو پورا کرو۔ اور جو اگر اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی منت مانگی، منت بھی قسم ہی ہوتی ہے نا، کہ اگر یہ ہو گیا اور آپ کو یہ لگا کہ اس سے بہتر کہ یہ میں نے منت مانگی تھی یہ تو غلط ہے، اس کا اسلام میں نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا، بعد میں آپ کو احساس ہوا تو اس کو توڑ دے قسم کو اور اس کا کفارہ ادا کر دے۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، رائٹ؟ اور 10 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، 10 مسکینوں کو ان کا ریگولر جیسے کپڑے پہنانا، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے، مسلسل روزے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے 2 رکھے ہیں، تیسرا نہیں رکھ سکتے تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، پھر 3 دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، مطلب کٹھے 3 روزے رکھنے پڑیں گے، قسم کا کفارہ دے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، کہ اللہ نے بنا لیا، تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو علیکم کفیلا، اپنے اوپر ضامن بنا لیا۔ تم نے جب قسم کھائی تھی تو تم نے اللہ کو ضامن، اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور تم کیسے قسمیں توڑ دیتے ہو؟ اب دیکھیے قسم ہم ایک اور بھی ہم عہد کرتے ہیں نا، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کرتے وقت بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ایک نئے رشتے میں جاتے ہیں، اور پھر اس رشتے میں جتنی چیزیں بھی آتی ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ سے لے کے دیکھیے، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر سسرال کے معاملے، پھر میکی کے معاملے، دونوں طرف سے جو چل رہے ہوتے ہیں، تو اس رشتے کی پاکیزگی، اس رشتے کی انٹینسٹی جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کرے کہ مجھے موقع ملے تو میں آپ لوگوں کو کبھی اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں۔ اکثر میں جب درس پہ شادیوں پہ میں دیتی ہوں نا تو وہ میں پوسٹ کرتی ہوں، وہ ضرور سنا کریں۔ میرے یوزلی اسی ٹاپک پہ میں بات بھی کر رہی ہوتی ہوں کہ شادی جو ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ایک عورت کے لیے تو خاص طور پہ دیکھیں، آدمی عورت مل کے گھر بناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو فرما دیا نا کہ
نیکی عمل کے حساب سے دونوں برابر ہے. جو نیکی آدمی لے کے آئے گا، جو عورت لے کے آئے گی، دونوں کو برابر برابر اس کا اجر اسی طرح سے ملے گا. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قوام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ یہ ایسے والے لیکچر سن لیا کریں، آپ کو کافی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. جی بچہ، you are leaving right now, but I have to go and buy something for you. What? Your bed sheets and everything. Okay, I'll go later. Okay. I have to. You are coming back? Maybe. Okay. چلو میری کلاس. Okay. لو یو، بائے بائے. سوری. اللہ اکبر. جی ہم نے کہاں پہ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا جی قسمیں بعد اس کے پکارنے، اچھا اور نہ توڑو، ہاں سوری، اور نہ توڑو قسموں کو بعد اس کے پکارنے کے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ علیکم کفیلہ. ہاں یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ کو تم نے اس پر ضامن بنایا ہے. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو آل دا ٹائم. میں آنیسٹلی یہ ایک آیا، میں نے جب میری زندگی میں قرآن کھلا تھا نا، تو یہ ایک آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، میں نے ہر جگہ پہ لگائی ہوتی تھی. ایون میرے فون کے بیک پہ بھی یہ لگی ہوتی تھی. اٹس اے ویری گڈ ریمائنڈر. میں نے فریج پہ بھی لگائی ہوئی تھی. میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو ادھر بھی میں نے یہ آیا لگائی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، تاکہ مجھے یہ یاد رہے. دیکھیں اللہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر کرامن کاتبین کہا جائیں گے، یہ تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں لکھنے کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو تم کیا کہاں چھپو گے، کہاں پہ تم. اب دیکھیں نا، پھر اس میں جب ہمیں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ میں، تو پھر ہم جو چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں کرتے ہیں نا، اتنی خوشی ملتی ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اللہ کے راستے میں بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ چیز ایسے نہیں ہو رہی، لیکن میری ہمت سے میں آگے جانے کی کوشش کرتی ہوں. تو وہ ایک خوشی کی فیلنگ جو ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، جب میں سارے اچھے اچھے کام کر رہی ہوں تو بہت مزہ آتا ہے. ہاں اگر گناہ کے کام اللہ نہ کرے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت کمبخت شیطان بھلا دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو شرم کے مارے مجھے لگتا ہے ہم اپنا منہ خود ہی نہ دیکھیں کہ یا پاک پروردگار اس وقت میرے اللہ مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے یہ جو میں چیز کر رہی ہوں. یا جب میری انگلیاں فون پہ یوں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می کہ میں یہ چیز ایسے دیکھ رہی ہوں. تو خیر اینی وے اس کے ڈیٹیل میں جاتے جاتے بہت کچھ ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ہر دفعہ، کیونکہ بہت سے ٹاپک اگین اینڈ اگین اینڈ اگین آئیں گے، تو ہر دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈفرینٹ اینگل سے ان کو سمجھ سکے، تاکہ ہماری زندگی سے ہر وہ چیز نکل جائے جو میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اللہ اکبر، یہ بھی بہت پیاری آیا ہے. اے لوگو دیکھو ایسی عورت کی مانند مت ہو جانا، کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، کہ جو وہ عورت جس نے توڑ ڈالا سوت اپنا، من بعدی قوتن، مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اس کو توڑ ڈالا، انکاتھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اب یہاں پہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک عورت تھی. اس کا نام جو ہے نا، کیونکہ عربی میں ہے تو آئی ڈونٹ نو، مجھے میں بھی صحیح طرح سے پروناؤنس نہ کر سکوں، ربطہ یا سم تھنگ، را یا توہا، ربطہ بنت عمر. نام سے کوئی ویسے فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر آپ لوگ یاد رکھنا کہ میں نے کیا بولا تھا، را یا توبہ، اس کی کوئی مقصد ہے بتانے کا. اچھا جی، ان کو را با تویا، ربطہ بنت عمر، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ مکہ میں ایک عورت تھی جو ان کا تھوڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی بابلا ہو جاتا ہے بندہ یا پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح سے تھی. وہ اس کا بس یہی کام ہوتا تھا، سارا دن وہ اتنی محنت سے سود کاٹتی جاتی تھی اور پھر رات کو اس کو ٹکڑے 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 کر دیتی تھی. تو اس کی یہ جو کرنے کی حالت تھی نا، وہ مکہ میں، مشرکین مکہ میں اس وقت کیا تھا، یہ بہت کامن بات ہو گئی ہوئی تھی کہ لوگ کسی کو یہ کہتے تھے نا کہ محنت کر کے، وہ کہتے ہیں نا کیا کرایا کھو میں ڈال دیا والی بات ہوتی ہے، کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ کسی کا ایسا والا عمل ہوتا تھا نا، تو اس کے ربطہ بنت عمر جو ہے، عمرو آتا ہے یا عمر جو بھی، اچھا اس کی اگزامپل دیتے تھے کہ تو اس طرح سے تم کام کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں وہی اگزامپل کے ساتھ سمجھایا لوگوں کو کہ دیکھو ایسے نہ ہو جانا کہ وہ عورت جو سارا دن سود کاٹتی تھی محنت سے اور اس کو رات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، تو کیوں ایسا کرتے. اگزامپل کیا تھی، تَتَّخِذُونَ
تم بنا لیتے ہو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم بہانہ آپس میں ان تکونا امتن کہ ہو جائے ایک جماعت ہی اربا کہ وہ جو زیادہ بڑی ہے مال میں من امتن دوسری جماعت سے. اس کا اگر ترجمہ آپ لفظی ترجمہ کرتے ہو نا تو تھوڑا مشکل ہے اس کو سمجھنا. اس کو اس طرح سے سمجھے آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی قسموں کو اس لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر جب تم قسم کھاتے ہو اگلا بندہ تم پہ یقین کر لیتا ہے. اور تم اگر قسم کھا کے ایک عہد کرتے ہو ایک قوم سے, کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ کا عہد ہوتا تھا نا, جیسے یہودیوں کے ساتھ عہد کرتے تھے کہ اچھا ہم سارے میں, کیونکہ قبیلہ ہوتے تھے نا تو قبیلوں کی آپس میں عہد ہوتا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا, جب تم عہد کر لو تو اس کے بعد اگر تم کوئی بڑی جماعت دیکھو, جیسے ایک قبیلے کے ساتھ عہد ہو گیا, پھر تم نے دیکھا کہ دوسرا ایک قبیلے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آیا, وہ تو اپنی مال میں بھی زیادہ ہے, اپنی تعداد میں بھی زیادہ ہے, تو تم یہ عہد توڑ کے ادھر نہ چلے جانا. بالکل ایسے ہی دیکھیں جیسے زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے عہد کر لیا, اپنے بچی کی شادی ہے فار ایگزامپل, آپ نے منگنی کر دی, اس کا نکاح بھی کر دیا. منگنی یوزلی نکاح تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اس منگنی تک میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو لگا کہ یہ رشتہ جو ہے یہ تو زیادہ پیسے والوں کے گھر سے آ گیا ہے, یہ زیادہ امیر لوگ ہیں, یہ ایسا ہے, تو فوراً بچی کا وہاں بہانہ کر کے توڑ کے تو دوسری جگہ کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے سنا, اس لیے میں نے آپ کو یہ ایگزامپل چھوٹی سی ایک ایگزامپل, چھوٹی میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ باتیں نا لوگوں کے لیے عام ہوتی ہیں تو اس کو میں چھوٹی کہتی ہوں. ویسے گناہ کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اب دوسرا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ وہ عورت جو اتنی محنت سے کاٹتی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, کیسے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے, ایک ماں جو ہوتی ہے نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس زمانے سے دیکھیں اتنی محنت سے اس عورت کو, اس بچوں کو وہ بڑا کرتی ہے, ان کو پالتی ہے, پوستی ہے. باپ دن رات اس کے لیے محنت کرتا ہے, باہر جاتا ہے, کما کے لاتا ہے, وہ ایک گھر بناتے ہیں, بچوں کو پال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور آخر میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اس ماں نے اور اس باپ نے بچوں کو اللہ سے ملایا ہی نہیں, دنیا دار بچے بنا کے رکھ, اس کی ساری محنت ضائع جائے. یہاں پہ اتنا ڈر لگتا ہے جب میں اس آیا کو اس اینگل سے دیکھ رہی تھی نا, کیونکہ ہر آیا کو ڈفرینٹ اینگل سے جب دیکھیں تو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ یا اللہ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اتنی پوری زندگی لگا دیتا اور اینڈ میں رزلٹ کچھ بھی نہیں, بالکل وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے سارا کچھ. اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب تم عہد کسی کے ساتھ کر لیا, ایک کوئی بڑی چیز تمہارے سامنے آ گئی تو وہاں پہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یبلوکم اللہ, کہ اللہ آزماتا ہے تمہیں بھی ساتھ اس, کہ جیسے اللہ کو پتہ ہے میرا بندہ بڑا اچھا ہے, پوری محنت کے ساتھ اس نے عہد کر لیا, اس پہ قائم رہنے والا ہے, لیکن ساتھ ہی ایک چیز دکھا دی کہ اچھا میں دیکھتا ہوں ایمان کتنا پکا ہے. اگر وہاں پہ بہک جاؤ گے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر کیسے معافی مانگو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبَيِّنَنَّ, کہ البتہ ضرور واضح کر دے گا لکم تمہارے لیے یوم القیامہ, قیامت کے دن. آپ کو تمہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, میں نے تو اندر سے عہد کیا تھا, کسی نے کون سا دیکھا, یہاں سے توڑ دیتا ہوں, اچھا یہ کر لیتا ہوں, یہاں سے زیادہ خیر مل رہی ہے, زیادہ پیسہ مل رہا ہے. بزنس میں عہد کرتے ہیں, وہ بزنس توڑ دیا, اور مطلب عہد توڑ کے کہیں اور بزنس کسی اور کے ساتھ کرے. ایک جگہ پہ جاب کے لیے حامی بھری تھی, پیپر بھی سائن کر دیا, سب کچھ کر دیا, دوسری جگہ لگا کہ ہائے 2 پیسے زیادہ, فوراً ادھر چلے گئے. یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کو انکار کر دیا ہوگا, اب ان کا کیا بنے گا. نہیں, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. عہد کر لیا, اس کے بعد اس کو توڑ دیا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبَيِّنَنَّ, اس میں اتنا زور ہے, 2 شدیں ہیں 2 تشدید کے ساتھ, ضرور بضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن واضح کر دے گا کہ تم نے کہاں کہاں کیا 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 تھا. مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, کہ جس میں تم اختلاف. کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ ہاں ایک اور آیت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ, اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, کہ تمہیں ایک امت بنا دیتا. اب اس کا جواب ہے جو پہلے ہم نے پڑھا نا, کہ اگر تم
پیسے دیکھ کے یا زیادہ لالچ میں آ کے، لالچ ہی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ آیت ٹوٹے گا نا، تو تم لالچ میں آ کے اگر ایسے کرتے ہو تو دیکھو اگر اللہ چاہتا تم سب کو برابر کر دے، نہ کوئی بڑا رہتا نہ کوئی چھوٹا رہتا، سب ایک برابر ہو جاتے. وَلَٰكِن يُضِلُّ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَیَہْدِی مَن یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اس کا ترجمہ دو طرح سے، اگر دیکھیں یشاء چاہتے ہیں کہ جو مَن یشاء، جو وہ چاہتا ہے، مطلب فار ایگزامپل میری طرف آتی ہے نا بات کہ جو اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ہدایت ملے تو اللہ مجھے ہدایت دے دے، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں گمراہی میں پڑی ہوں تو ایسی چیزیں کر رہی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے گمراہ کر دیتا ہے. اور ہم نے یہ آیا بڑی دفعہ بڑی تفصیل میں پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو گمراہ کریں گے، کیونکہ دیکھو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ جو انسان جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اپنی برائی پر، جم جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں جو سارا وقت اس کو اس کی برائیاں بھی اس کو اچھائیاں کر کر کے دکھاتا ہے. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مقام سے بچائے. آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ اتنے برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن دے آر سو پراؤڈ کہ وہ جو بھی اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایز اے مسلمان یہ بات ٹھیک نہیں کر رہے یا یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یا جیسے جس حلیے میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، لیکن ان کو نہیں برا لگتا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں جو اس کو اس کا عمل اچھا کر کے بتاتا ہے. اللہ کو چاہیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کتنے ایندھن دوزخ کے لیے بھی پیدا کیا ہے نا انسانوں کو، ایسے ہی انسانوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ نہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری وہ جو اندر ایک بلٹ ان ہے نا نیکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی رکھے کہ ہمارے وہ جاگتی رہے اور ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلَنَّ، کہ میں دیکھیے اتنا زور بات میں جب ہم پڑھتے ہیں نا اور جب گرامر کی بیسیکلی سمجھ آتی ہے تو دین ہم سینٹنس بولنے میں پتہ چلتا ہے. او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ، کہ میں البتہ میں ضرور سوال تم کیے جاؤ گے عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل دنیا میں کرتے رہے ہو نا، تم ضرور تم سے سوال ہوگا قیامت کے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو ٹھیک ہے جنت اب بنائی کس کے لیے، اب ہم نہیں تو جانا ہے مسلمانوں نے. وَلَا تُسْأَلُنَّ، کہ ضرور تُسْأَلُنَّ، اللہ اکبر، اس کو انڈر لائن کریں، ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے. کس بات میں سوال کریں گے؟ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو دنیا میں، ایچ اینڈ ایوری عمل کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اے لوگو تم نہ بنانا اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ، آپس میں دھوکہ دینے کی خاطر، کہ اللہ کی قسم کھا کے دوسرے کو دھوکہ دے دو کہ چلو خیر ہے اب اتنی تو. اللہ کی قسم کھا کر تم کسی کو دھوکہ نہ دینا. فَتَزِلَّ، تو ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد ثبوتہا، کہ تمہارا قدم جم جانے کے بعد. کہ اس کے کیونکہ دیکھو جب اس کو بھی آپ یہ سمجھیں 12 بج گئے، ٹھیک ہے، بس یہ والی آئے انشاءاللہ، کہ اگر تم ایسا کرو گے نا کہ قسم کھا کے کسی کو دھوکہ دو گے، تو فار ایگزامپل ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ کسی امریکن سے ہمارا پارٹنرشپ ہو گئی، یا پھر جاب میں ہو گیا، یا کوئی ہمارے کو ورکرز ہیں یا کچھ بھی ہیں. اگر وہ ہمارا یہ عمل دیکھیں گے کہ یہ تو وعدہ کر کے اس نے ایسے توڑ دیا اور یہ کیسے غلط کری ہے، تو اگر اس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایسا ہے نا مسلمانوں کی طرف آنے کا، اسلام کی وعدہ خلافی، جھوٹی قسم، فحاشی، بغی، جھوٹ بولنا، اتنی سی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پہ ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ اس کے نقصان بھی ساتھ بتا دیے کہ یہ نقصان ہے. لیکن اگر طاقت میں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کس نے دیکھا ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کس نے کیا کہنا ہے، تو میں آ جاؤں گا قیامت کے دن، میں ضرور تم سے پوچھوں گا کہ تمہیں تو پتا تھا،
تم نے یہ کیا کیا. اگر نہیں بھی قرآن تم نے پڑھا نا، تمہارے اندر بلٹ ان ہے یہ چیزیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی تمہارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے وہ تقوی اور تمہارے اندر بلٹ ان ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بہانہ کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے جی کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. اگلی آیات بھی بہت پیاری. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. لوگوں تھوڑی قیمت پہ نہ بیچنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تم نے لوگوں سے عہد کیے ہیں، بہت پیاری آیات ہیں. آگے بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں بھی اب دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. ایک سے ایک آنیسٹلی عمل کے لحاظ سے یہ سورہ میں کہتی ہوں ایسے لگتا تھا جب میں ریگولر جیسے پڑھتے ہیں نا، جب ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، تفسیر نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو بس ایسے کبھی احساس بھی نہیں تھا کہ اتنی ڈیپتھ ہے ان آیات میں. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. ونس اگین یاد رکھیے گا کچھ نیکیاں چھپا کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب کبھی مشکل میں آئیں گے تو ان نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احسان کے درجے پہ رکھے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.